عمر بن سعد نے ایک تیر چھلے پر چڑھایا اور امام کے لشکر کی طرف چھوڑ دیا اور کہا ابن زیاد کے سامنے گواہ رہنا کہ میں نے سب سے پہلے جنگ شروع کی تھی۔ ظہر تک لڑائی شدت کے ساتھ ہوتی رہی اور امام کے بیشتر اصحاب شہید ہو گئے۔ ظہر کی نماز امام نے بصورت نماز خوف اپنے بقیہ اصحاب کے ساتھ ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر اسی طرح لڑائی شروع ہو گئی اور یہاں تک کہ جوانان بنو ہاشم میں سے کوئی بھی شخص زندہ نہ رہا، حتیٰ کہ خرد سال اور شیرخوار بچے بھی شہید کر دیے گئے۔ تاریخ کی اکثر کتابوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امام حسین دشمن پر پے در پے حملے کرتے ہوئے سخت ترین جنگ میں مشغول رہے۔ ہر حملے میں آپ دشمن کے متعدد افراد کو خاک و خون میں نہلا دیتے، یہاں تک کہ ایک لمحے کے لیے دشمن یہ محسوس کرتا کہ فاتح خیبر حیدر کرار کے بیٹے حسین ابن علی کو شکست دینا اتنا آسان نہیں۔ اسی لیے دشمن نے فیصلہ کیا کہ امام پر نفسیاتی ضرب لگا کر ان کے گھٹنے ٹیک دیے جائیں، اور انہوں نے خواتین کے خیموں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس موقع پر امام نے بلند آواز میں پکار کر کہا، اے میرے دشمنوں، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور قیامت کا بھی تمہیں کوئی خوف نہیں ہے تو کم سے کم اس دنیا میں آزاد انسانوں کی طرح زندگی بسر کرو، اور اگر خود کو عرب سمجھتے ہو تو اپنے اجداد کی سیرت کو ہی پیش نظر رکھ لو۔ شمر نے یہ سن کر کہا، اے حسین، کیا کہہ رہے ہو؟ جواب میں امام نے فرمایا کہ میں تم سے لڑ رہا ہوں اور تمہاری جنگ مجھ سے ہے، ان عورتوں کی کوئی تقصیر نہیں۔ اپنے ان سرکشوں سے کہو کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے حرم پر حملہ نہ کرے۔ شمر نے کہا، فاطمہ کے بیٹے، میں تمہیں یہ حق دیتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو آواز دے کر کہا، ان کے حرم سے دور ہو جاؤ اور حسین پر حملہ کرو۔ اب امام کی حیات دنیاوی کے آخری لمحات قریب آ گئے۔ ان لمحات میں حسین نے آنکھیں اٹھائیں، آسمان کی طرف نگاہ ڈالی اور آخری مرتبہ اپنے پروردگار سے ان الفاظ میں مناجات کی، اے اللہ، اے صاحب عظمت اور بلند مرتبت، اے شدید غضب کرنے والے، تیری قدرت ہر قدرت سے بڑھ کر ہے، تو اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے اور تیری بڑائی ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ تو قادر ہے کہ جو چاہے انجام دے، تیری رحمت اپنے بندوں سے نزدیک تر ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیری نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں، تیرے امتحان میں خوبصورتی ہے، اپنے بندوں سے تو نزدیک تر ہے جو تجھے ہی پکارتے ہیں۔ اپنی مخلوقات پر تیری مکمل گرفت ہے، جو کوئی توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے، تو جو بھی ارادہ کرے اسے انجام دینے کی قدرت رکھتا ہے اور جو چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ اے میرے رب، جب تیرا شکر ادا کیا جاتا ہے تو تو شکریہ قبول کرتا ہے، اور جب کوئی تیرا ذکر کرے تو تو ذکر کرنے والے کو یاد رکھتا ہے اور اسے اس کا صلہ بھی دیتا ہے۔ میں تجھے اس حالت میں پکار رہا ہوں، تیری مدد کی مجھے ضرورت ہے، اور اس حالت میں تیری جانب میری توجہ ہے کہ مجھے تیری توجہ کی ضرورت ہے۔ اس خوف کے عالم میں تجھے پکار رہا ہوں اور تیرے سامنے اپنے درد و غم اور گریہ ہوزاری کو کرتا ہوں، اور اپنی کمزوری کے عالم میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ میرا صرف تجھ پر ہی انحصار ہے اور میرے لیے صرف تو ہی کافی ہے۔ باری لا، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان تو ہی فیصلہ کر دے۔ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی۔ انہوں نے ہمیں قتل کیا جبکہ ہم تیرے نبی کی اولاد ہیں۔ ہم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں جنہیں تو نے اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا اور اپنی وحی کا امانت دار بنایا۔ اے پروردگار، اے میرے رب کریم، ہمارے لیے مدد اور راہ نجات نازل فرما۔ اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے،
صرف تو ہی ہمارا آسرا ہے۔ بار الہ ہم تیری قضاء و قدر کے سامنے صابر و شاکر ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا ہماری کوئی بات سننے والا نہیں ہے۔ اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، تیرے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے، میں صرف تیرے حکم پر صبر کرنے والا ہوں۔ اے اس کی مدد کرنے والے جس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے جس کا کوئی اختتام نہیں، اے مردوں کو زندہ کرنے والے اور ہر ایک کے اعمال کے مطابق اس کا حساب کرنے والے، اس کی جزا دینے والے، صرف اور صرف تو ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ ہیں امام کے آخری مناجات کے الفاظ جب امام عالی مقام دیکھ رہے تھے کہ اتنے ہزار لوگوں میں آپ کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔